ماہ سیام میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، بولان پاس کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، متعدد زخمی، 104 مسافر بازیاب، 58 مرد، 31 خواتین اور 15 بچے شامل، 17 زخمی اسپتال منتقل، 50 سے زائد مسافروں کو سخت سیکیورٹی حصار میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا گیا، 11 مسافر مچ میں رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم، حملے میں معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود، عورتوں اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں، فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن، ریلوے حکام کے مطابق حملے میں ٹرین ڈرائیور امجد یاسین شہید ہو گئے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، ملک دشمن بھارتی سوشل میڈیا کا گمراہ کن، جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا، AI ویڈیوز، پرانی تصاویر، فیک واٹس ایپ پیغامات کی بھرمار، پوسٹرز کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی مذموم کوشش، بھارتی میڈیا بھگوڑے بلوچ رہنماؤں کے تجزیے دکھا کر گمراہ کرنے لگا۔ عوام مستند ذرائع سے معلومات لیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو بروقت کارروائی پر خراج تحسین، میاں شہباز شریف نے کہا فورسز بہادری سے دہشت گردوں کا سدباب کر رہی ہیں، دہشت گردی نے تیزی سے پھر سر اٹھا لیا، سیکیورٹی فورسز، پولیس، FC کے جوان روز شہادتیں دے رہے ہیں، شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا پائیدار امن کے بغیر ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ معصوم مسافروں پر فائرنگ کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مسلسل رابطہ، یکجہتی کا اظہار، ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی، دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رد عمل، صدر IPP اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا مذموم کارروائیاں سوچی سمجھی سازش کے تحت جاری، گھناؤنے فعل میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری بولے دہشت گردوں کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ عمل ہے، دہشت گرد پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ مشکل وقت ہے، یرغمالیوں کی باحفاظت بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، صوبائی وزیر ظہور بلیدی کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو، کہا حساس معاملہ ہے، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ جلد ہی حالات قابو میں آ جائیں گے۔ پاکستان میں منظم دہشت گردی کی جا رہی ہے، گورنر سندھ کی جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت، کہا خوارج نے بچوں اور خواتین کو یرغمال بنایا ہوا ہے، دشمن طاقتیں پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتی، کچھ لوگ پیسے لے کر سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا فیصلہ، وفاق پر داغ، بڑے مثبت انداز میں حکومت وقت کو خبردار کیا، سندھ کے لیے پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، متفقہ طور پر حل ہونا چاہیے، غلط فہمی پیدا کرنے والے جان بوجھ کر اسے متنازع بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید، کہا وزیر اعظم سے ملاقات میں اہم ایشوز پر بات ہوئی، امید ہے کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر بجٹ بنائیں گے۔ IMF بجلی کی قیمتوں میں کمی پر آمادہ، آئندہ ماہ یا مئی سے بجلی 1 سے 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے کی تجویز، پاکستان اور IMF میں اقتصادی جائزہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، مالیاتی ادارے کا زرعی آمدن پر ٹیکسز وصولی، تکنیکی مسائل حل کرنے پر زور، صوبائی ریونیو اتھارٹی سے ٹیکس وصولی کا پلان طلب، حکومت نے سرکاری اداروں کی نجکاری کا پلان پیش کر دیا، PIA کی نجکاری اولین ترجیح قرار، سپر ٹیکس کے نفاذ میں پیش رفت پر بھی بریفنگ۔ FBR کی چینی پر نظر، شوگر ملز میں مانیٹرنگ سسٹم قائم، 6 شوگر ملز کو سیل کیا گیا، پہلی بار چینی افغانستان اسمگل نہیں ہوئی بلکہ ایکسپورٹ ہوئی، چینی کے ذخائر ملکی ضروریات کے مطابق ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا فروری میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ریکارڈ 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی تحصیلات زر بھجوائیں، عطا تارر بولے معیشت بحال ہو چکی، عوام تک ثمرات پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ ہر بندہ صرف ملاقات کے لیے آ جاتا ہے۔ بانی کی بہن علیمہ خان وکیل نعیم پنجوتا پر برس پڑیں، کہا بانی سے وہ ملاقات کرے جس کو کام ہو، کوئی وکیل اضافی پٹیشن دائر نہیں کرے گا۔ ترجمان کے مطابق بانی کو جیل میں کتابیں اور سامان نہیں مل رہا، بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ قیدیوں کے اہل خانہ سے رشوت لینے اور جیل میں منشیات سمیت نشہ آور ادویات سپلائی کرنے کا الزام۔ اڈیالہ جیل میں تعینات ہیڈ وارڈر محمد ارشد اور محمد صفدر نوکری سے برخاست۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نیا موڑ، مرکزی ملزم ارمغان کے والد کو بھی ملزم بنائے جانے کا امکان۔ والد کے کہنے پر ملزم قتل کے بعد اسکردو گیا، تفتیشی آفیسر کا بیان۔ ملزم مزید 7 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن سے منشیات برآمدگی کیس میں بھی اہم پیش رفت۔ رقم کی منتقلی کن بینک اکاؤنٹ سے ہوتی تھی، سراغ مل گیا، 10 اکاؤنٹس کی نشاندہی۔ پنجاب اسمبلی میں صوبے کے انتظامی معاملات بہتر بنانے کے لیے 2 ایوانی نظام متعارف کروانے کی قرارداد منظور۔ مرکز کے طرز پر سینٹ بنانے کی تجویز۔ پارلیمانی سیکرٹری کے مطابق آئینی جائزے کے لیے قرارداد وفاق کو بھجوائی جائے گی۔ بنوں میں دہشت گرد حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور۔ لاہور کے میو اسپتال میں انجیکشن سے ری ایکشن، انکوائری میں غفلت ثابت ہونے پر 3 نرسز معطل۔ شو کاز نوٹس جاری، 7 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ معطلی کے فیصلے کے خلاف ساتھی نرسز کا احتجاج، نعرے بازی۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں کار کو روکنے پر ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی۔ کار میں مرد، خاتون اور بچہ سوار تھے۔ کار عزیز بھٹی کے علاقے سے چھینی گئی تھی۔ ملزمان نے شہری سے موٹر سائیکل چھینی اور فرار ہو گئے۔ جدہ میں سعودی عرب کی ثالثی میں امریکہ اور یوکرین کے مذاکرات میں بڑا بریک تھرو۔ یوکرین امریکہ کی 30 دن کی جنگ بندی کی تجویز پر رضامند۔ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر کی نیوز کانفرنس میں تصدیق۔ سوچ رہا ہوں اس ہفتے صدر پیوٹن سے بات کروں، جنگ بندی کے لیے پر امید ہوں۔ امریکی صدر کا رد عمل، یوکرینی صدر زیلنسکی نے امریکی تجویز کو مثبت قرار دیا۔ ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی، کینیڈا نے امریکی ریاستوں کے لیے بجلی پر ٹیرف معطل کر دیا۔ امریکی صدر کی جانب سے اقدام کا خیر مقدم، بدلے میں کینیڈا پر ٹیکس کم کرنے کا بھی عندیہ۔ کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم اور فلسطینی ایکٹیوسٹ محمود خلیل کی رہائی کے لیے نیو یارک سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے۔ فلسطین کی حمایت میں نعرے، قومی سلامتی کیے پیش نظر محمود خلیل کے گرین کارڈ کو منسوخ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا رد عمل، کہا محمود خلیل نے امریکی قوانین کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور حماس کی حمایت کی۔ غزہ میں اسرائیل کی درندگی تھم نہ سکی، تنظارم کوریڈور پر بمباری، 8 فلسطینی شہید، مختلف علاقوں سے 36 شہداء کی لاشیں برآمد۔ صہیونی فورسز کے مغربی کنارے میں بھی حملے، 4 بے گناہ شہید۔ اسرائیل کا لبنان میں ڈرون حملہ، 1 شہری جاں بحق۔ شاہیروں کی دئی منزل، قومی اسکواڈ براستہ دبئی نیوزی لینڈ کے لیے روانہ۔ پاکستانی ٹیم 13 فروری کی شام کرائسٹ چرچ پہنچے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے، کوئٹہ میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی، جڑواں شہروں میں بھی رمجھم۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان اور بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔